الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. तिलावत करदा आयत मुबारका में रब्बे जुल जलाल पूरी इंसानियत को गैरुल्लाह से मदद मांगने के हवाले से, गैरुल्लाह को पुकारने के हवाले से सराहतन मना करते हुए मिसालें दे देकर समझा रहा है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक वो लोग या वो माबूदान बातिला जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, वो तो तुम्हारे जैसे इंसान है, तुम्हारे जैसे वो बंदे हैं। अब लफ्ज़ मिन दूनिल्लाह में अल्लाह के सिवा सब कुछ इसमें आ जाता है। सिर्फ बुतों के साथ खास नहीं है। ख्वाह वो माबूदान बातिला बुत हो या वो अंबिया व मुरसलीन में से हो, फरिश्तों में से हो, जिन्नों में से हो, शजर व हजर हो, ये सारे के सारे इसमें आ जाता है।
بے شک وہ معبودان باطلہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ تو تم جیسے بندے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا پھر مزید اللہ تعالی پوری انسانیت کو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے، غیر اللہ کو پکارنے کے حوالے سے منع کرتے ہوئے ایک اور اسلوب اختیار کر رہا ہے، فدعوہم، تم پکار کے دکھاؤ ان کو، تم ان کو بلا کے دکھاؤ، بلاؤ ان کو غیر اللہ کو، والعیاذ باللہ۔ دھمکی آمیز انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم غیر اللہ کو پکارو، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کرے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، پکار کے دکھاؤ غیر اللہ کو، اور اپنی تمنائیں پوری کرا کے دکھاؤ، حاجتیں پوری کرا کے دکھاؤ، تکلیفیں دور کرا کے دکھاؤ، بیماروں کو شفا دلا کر دکھاؤ۔ فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں اسلام کے نام پر والعیاذ باللہ اور اجر و ثواب کے نام پر، اجر و ثواب کے جو ہے دعوے دار ہوتے ہوئے لوگ اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ کوئی شرک نہیں، حالانکہ غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، خواہ وہ انبیاء میں سے ہو معبود، یا وہ ملائکہ میں سے ہو، یا وہ جنوں میں سے ہو، شجر و حجر میں سے ہو، یہ سب کے سب جائز نہیں۔ یہ صرف گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے، صرف گناہ کبیرہ نہیں، گناہ کبیرہ کے بھی یہ سردار ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں پوری انسانیت کو، تمام لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہوئے مختلف قسم کے اسالیب استعمال کیے تاکہ لوگ غیر اللہ کو نہ پکارے، صرف اور صرف اللہ کو پکارے۔ ایک جگہ پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه شيئا، لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ فرمایا لوگوں، ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس مثال کو غور سے سنو، فاستمعوا لہ، اس مثال کو جو ہے غور سے سنو۔ وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ مخلوق جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اپنے معبود سمجھے ہوئے ہیں، اگرچہ زبانی طور پر معبود نہیں کہتے
لیکن عملی اور اعتقادی طور پر ان کو معبود بنائے ہوئے تم لوگوں نے۔ فرمایا یہ تو تمہاری تمنا پوری کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سارے کے سارے جمع بھی ہو جائے تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا بھی دور کی بات ہے، اگر مکھی نے ان کے جسم سے کوئی چیز اٹھا لی تو اس چیز کو وہ بچا بھی نہیں سکتی۔ یہاں پر کچھ ایسے وسوسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں دلوں میں کہ مکھی کو مار کر اس سے وہ چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں واپس۔ تو مکھی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو منہ ہے وہ کسی پر بھی لگ جائے تو وہ اس کی اصلیت پر قائم نہیں رہتی، وہ چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ کسی بھی کھانے پر یا کسی بھی چیز پر وہ اترتی ہے، مکھی بیٹھتی ہے تو وہ چیز فوراً اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کے اعجاز ہے۔ یعنی مکھی نے اگر ان کے جسم سے کوئی چیز اٹھا بھی لی تو وہ صحیح سالم اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے اور اللہ کے علاوہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں مخلوق ہے، دونوں کمزور ہیں۔ اور فرمایا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ اور بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ طاقتور اور بڑا زبردست غالب ذات ہے اللہ تعالی۔ سامعین محترم، یہ آیات اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اپنی حاجتوں کو پوری کرانے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، شرک، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اپنی تمناؤں کو پوری کرانے کے لیے اور بیماروں کو شفا کے لیے، اور جو بھی مافوق القدرت اور مافوق الاسباب ہے ان چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ شرک ہے۔ ایک اور جگہ پر سورہ فاطر میں رب ذوالجلال نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامة یکفرون بشرککم ولا ينبئوک مثل خبیر۔ سبحان اللہ، کتنی وضاحت کے ساتھ رب ذوالجلال لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارے وہ پروردگار جس کے لیے ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، لہ الملک، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ مخلوق، وہ معبودان باطلہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر،
ان کے پاس جو ہے وہ کھجور کے گٹھلی کے ساتھ جو لگا ہوا ایک ہلکا سا چھلکا ہے، وہ اس کے برابر بھی قدرت نہیں رکھ سکتے۔ اور کھجور کے اندر ایک چھوٹا سا داغا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی وہ قدرت نہیں رکھ سکتا۔ پھر فرمایا ان تدعوہم، لوگوں اگر تم پکارے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، ان معبودان باطلہ میں سے کسی کو بھی پکارے، لا يسمعوا دعاءکم، پہلی بات تو یہ ہے وہ تمہاری دعا سنتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی قبروں میں جا کر بھی 24 گھنٹے 12 مہینے وہاں پر چیختے چلاتے رہے، ان کو پکارتے رہے، وہ تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ بفرض محال وہ سن لیتے، اگر وہ تمہاری پکار سن لیتے تو وہ تمہاری پکار کو یا تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، تمہاری تمناؤں کو وہ پوری نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرکی عمل سے وہ انکار کریں گے، رب ذوالجلال کی عدالت میں وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے پروردگار ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارے، مصیبت کے وقت ہمیں پکارے، تکلیف کے وقت ہمیں پکارے، ہم نے تو نہیں کہا تھا، لیکن یہ لوگ خود اپنی طرف سے جو ہے ہمیں پکارنا شروع کیا ہے، ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارے۔ تو تمہارے اس شرکی عمل سے وہ انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کی ذات جو انتہائی باخبر ذات ہے اس سے بڑھ کر کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ قرآن کو پڑھا کرو اور قرآن کو سمجھا کرو۔ اللہ کی قسم اگر پورے مسلمان قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھ لیتے تو وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن آج کل ہم نے قرآن پاک کو گھروں میں برکت کے لیے صرف بند کر کے رکھا ہوا ہے، یا دکانوں میں برکت کے لیے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہم قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے، حالانکہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے دستور حیات بھی ہے اور یہ دستور نجات بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا رہتا ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے، جس کو پکار رہا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو غافل ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں ان کو، وہ تو عالم برزخ میں ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کو اکٹھے کیے جائیں گے محشر میدان میں
تو جن کو پکارے جا رہے تھے اور جن کے بارے میں والعیاذ باللہ دنیا میں مشکل کشا اور حاجت روا کا عقیدہ رکھا ہوا تھا، وہ تو ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی اس عبادت سے وہ انکار کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا، اور دعا ہے ہی عبادت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ اور قیامت کے دن جن کو پکارے جائیں گے وہ تو ان کے دشمن بن جائیں گے۔ لہذا میرے معزز سامعین کرام، بھائیوں بہنوں، دعا ضرور کیجئے، اور یہ دعا عبادت ہے، اور وہ دعا صرف اور صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ سے پریشانیاں دور کرنے کے حوالے سے اللہ سے ہی طلب کرے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا جو بندے کی قدرت میں نہیں ہے، بندے کی طاقت میں نہیں ہے، تو یہ سب شرکی اعمال میں سے ہے۔ ان سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج کل ایسے نعوذ باللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ فلان کو پکارے، فلان کو پکارے، وہ آپ کی تمنائیں پوری کرے گا، آپ کی حاجتیں پوری کرے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی جب پریشانی آئی اور انہوں نے صرف اور صرف رب ذوالجلال کو پکارا، اولیاء رحمہم اللہ ان پر جب پریشانی آئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پر پریشانی آئی، انہوں نے صرف اللہ کو پکارا ہے۔ ایک مسلمان کو دعا کے حوالے سے سمجھنے کے لیے قرآن کریم میں جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں پر غور کریں، یہی کافی ہے۔ قرآن کریم میں جو بھی دعائیں ہیں عموماً ربنا ربنا ربنا، یا ربی، یا اسی طرح اللہم، ان کلمات کے ساتھ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی نبی نے اشارتاً بھی نہیں پکارا، کسی بھی ولی نے، اللہ کے جو سچا ولی ہے، کبھی بھی اشارتاً بھی اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا، اور اگر پکارے تو وہ ولی نہیں رہتا۔ جو بھی شخص یا جو بھی ولی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے تو وہ اللہ کے ولی نہیں بن سکتا، وہ تو شیطان کے ولی ہے، وہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ لہذا میرے معزز سامعین کرام، دعائیں کیجئے۔ دعاؤں کی بہت بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، ہم دعا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی پریشانیوں کا ہم سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اور ہر مصیبت کا حل، ہر پریشانی کا حل، اور تمام قسم کی تمنائیں حاجتیں پوری کرنے کا حل دعا ہے۔ رب کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ تمام نیک تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، اور ناممکن چیز کو رب ذوالجلال ممکن بنا دیتا ہے، لا علاج کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو صدق دل سے اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، عاجزی انکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اخلاص اور للہیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ صرف اور صرف اللہ سے مانگتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرکیات سے، کفریات سے، بدعات سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔